السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر خاص احسان فرماتے ہوئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے خوشی کے دو مقدس تہوار عطا فرمائے ہیں، جن کے آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں خصوصی جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن امت مسلمہ کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی عظیم الشان قربانیوں سے آراستہ ہے، مگر بحکم خداوندی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا ایک ایسی عظیم قربانی ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عجیب منظر تھا جب باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کے بارے میں میرے بیٹے کا کیا تصور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھی۔ وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان، میں روں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا۔ اب آپ چلیں اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی، اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو دنیا کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی کا یہ عالی شان منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔